السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے سب. 2-3 دن پہلے آپ نے پی پی ایس سی کے حوالے سے ایک ایڈ دیکھا ہوگا کہ عبدالرقیب کے نام سے ایک بندہ پی پی ایس سی فزکس لیکچرر کی پریپریشن کروا رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ کویسچنس تھے جو میں خود ہی ریز کر دیتا ہوں کہ میں کس طرح پڑھاؤں گا، اور کیا میرے پاس پہلے کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، کیا میرے پاس مٹیریل ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے یا میں نے آپ کو پڑھانا ہے. اگر میں پڑھاؤں گا تو وہ میں کس سینس میں پڑھاؤں گا، کس طرح پڑھاؤں گا. تو اس طرح کے ملٹیپلس کویسچنس آ جاتے ہیں. میری خود کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، تو اس طرح کی باتوں کے جواب دینے کے لیے میں نے خود ہی یہ سمجھا ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا لوں. تو اس ویڈیو میں ان جتنے بھی کویسچنز ہیں ان کے آنسر کر دوں. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرا جو کلاس لینے کا طریقہ ہے یا میں جس طرح کلاس لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو بھی اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے یا جوائن کرے گا، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ جس ٹیم پہ میں نے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں سے میں جو آن لائن کلاس سب کو پڑھاؤں گا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جسٹ میری باتیں ہوں گی یا میں ایک کوئی بہت آسان سا اور بے سختہ سا عجیب سا راستہ تلاش کروں گا جس میں کوئی اتھینٹک چیزیں نہیں ہوں گی میرے پاس، یا کوئی پراپر چینل نہیں ہوگا جس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں، آپ لوگوں کو پڑھا سکوں. تو اس کے لیے میرے پاس ایک پوری ارینجمنٹ ہے، میں ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہے. میں نے اس پورے سیٹ اپ کے ذریعے میں ایک کلاس ارینج کروں گا، اور اس کلاس میں مجھ سے جتنا ہوا میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا، آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں گا. جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سکھانے کی کوشش کروں گا. اس سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بیسک لیول سے ایف ایس سی میٹرک لیول سے اٹھا کر چیزیں ایڈوانس لیول تک، ایون دیٹ کہ آج کل لائف میں کیا چل رہا ہے، چیزوں کے بارے میں بتانا، اور جو بی ایس کے حوالے سے آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے میں کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں گا. امید یہی کرتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے، میں سکھانے کی کوشش کروں گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میرے پاس ایک وائٹ بورڈ ہوگا، یوز ہوگا ویڈیو میں. تو اس ویڈیو میں جو میرے پاس جو وائٹ بورڈ یوز ہوگا تو اس میں آپ لوگ سب اسی کال میں موجود ہوں گے، اسی ویڈیو میں موجود ہوں گے. تو میں ٹھیک ہے سب لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے، لیکن جس طرح کا میں نے چینل بنایا ہے اس چینل میں اس طرح فیل ہوگا کہ سب لوگ ایک فزیکل کلاس لے رہے ہیں. اور فزیکل کلاس لینے سے مراد یہ ہے کہ اس چینل میں آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی. جو چیز میں لکھوں گا، جو چیز میں آپ کے سامنے ڈرائیو کروں گا یا جو کچھ بولوں گا، تو آپ مجھ سے وہیں پہ اسی چینل پہ وہاں پہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے آیا، یہ کیسے ہوا. فرض کریں میں آج تھوڑا سا ایز اے ڈیمو کے طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں لکھ کر بھی بتاؤں گا، تو بول تو میں ویسے رہا ہوں، آواز تو میری ویسے آ رہی ہے. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ جب کلاس لے رہے ہوں گے، میں فرض کہتا ہوں کہ ہم اپنے سیشن میں ایک سبجیکٹ ہے میتھمیٹیکل میتھڈ، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں فرض کریں. تو میں اس کی کچھ آؤٹ لائنز جو اس وقت میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکس کریں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بی ایس میں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن ان چیزوں کا آپ دیکھتے ہوں گے کیونکہ ہمارا یہی ماننا ہے کہ جو میتھ ہے یا میتھمیٹکس ہے اس کا دور دور تک کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے فزیکل سے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ فزیکل چیزیں میتھمیٹکس سے کیسے لنکڈ ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. تو اسی کے حوالے سے میں آپ کو چند ایک چیزیں لکھ کر بھی بتاتا ہوں.
تو میرے پاس یہ ہے کہ آپ نے میتھمیٹیکل میتھڈ کا کورس پڑھا ہوگا. تو میتھمیٹیکل میتھڈ میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں تو میتھمیٹیکل میتھڈ میں میرے پاس ہے. آپ نے بھی کورسز پڑھے ہوں گے تو سٹارٹ میں یہی ہوگا کہ آپ نے ویکٹر اور ٹینسر پڑھا، پھر آپ نے کوآرڈینیٹ سسٹم پڑھا. ویکٹر اور ٹینسر پڑھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے کیا پڑھا کہ ویکٹر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ٹینسر پڑھ لیا. ٹینسر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھا، کوآرڈینیٹ سسٹم پڑھا. آپ نے کوآرڈینیٹ سسٹم پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی. کوآرڈینیٹ سسٹم میں کہہ دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک دو اور چیز ہے کہ آپ نے پھر لیجنڈرز ایکویشنز پڑھا. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لیجنڈرز ایکویشنز ہیں بیسیکلی یہ کون سی ایکویشنز ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے. لیجنڈر ایکویشنز تو آپ کے سامنے آ گئیں کہ لیجنڈر ایکویشن کون سی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ بیسل ایکویشن کون سی ہے. ٹھیک ہے، بیسل ایکویشن کون سی ہوتی ہے اس کی میں پہچان بتاؤں گا. بیسیکلی یہ ایکویشنز یوز کس لیے ہوتی ہیں، یا صرف یہ میتھمیٹکس ہی ہے، کیا اس کا صرف بس میتھمیٹکس سے ہی تعلق ہے، فزیکلی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ جو لیجنڈرز ایکویشنز ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بیسلز ایکویشنز ہیں، جو ان کے رزلٹس آتے ہیں ان کا ہمارے پاس یوز کیا ہے، کیا ان کا یوز ہے کوئی ہماری ڈیلی لائف میں. کوآرڈینیٹ سسٹم آپ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے ڈیفرنٹ جیومیٹریز آتی ہیں، آپ ان جیومیٹریز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، آپ ان کے کوآرڈینیٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں، آپ ان کے کوآرڈینیٹ ڈسکس کیسے کرتے ہیں، یا کسی کو آپ بتا کیسے سکتے ہیں کہ اس کا یہ کوآرڈینیٹ ہے، اس کا یہ کوآرڈینیٹ ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کی یہ لیجنڈرز ایکویشنز ہوگی، بیسلز ایکویشنز ہوگی، اس میں دیکھیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوگا کہ ڈیفرینشیل ایکویشنز. آپ اور ڈیفرینشیل تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، ایف ایس سی سے آپ نے بھی پڑھا ہے کہ ڈیفرینشیل کیا ہوتا ہے، ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے. تو ڈیفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آرڈینری ڈیفرینشیل ایکویشنز کون سی ہوتی ہیں، سمالسٹ یا سمپلیسٹ آرڈینری ڈیفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں. آرڈینری ڈیفرینشیل ایکویشنز جس آرڈر کی ہوں گی تو اس کے رزلٹس پھر کیا ہوں گے، پھر ان کے رزلٹس جو ہمارے پاس ہوں گے کیا وہ بھی فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فرض کریں آپ کے پاس ایک مطلب سنگل آرڈر آرڈینری ڈیفرینشیل ایکویشن ہے، تو پھر اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اگر سیکنڈ آرڈر ہے تو پھر اس کے رزلٹس کیا ہوں گے، کیا وہ فزیکلی وہ چیزیں میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فورئر ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے. اگر آپ فورئر ٹرانسفارم کو دیکھیں تو فورئر ٹرانسفارم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ہے کہ آپ کے پاس فورئر سیریز کیا ہوتا ہے. ہم فورئر سیریز کو بھی دیکھیں گے، کیا فورئر سیریز اور فورئر ٹرانسفارم میں کوئی ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے، فزیکلی یہ چیزیں کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ پڑھا، بی ایس میں بھی پڑھا، جن لوگوں نے جتنا کچھ پڑھ لی ہے، تو ان ساری باتوں کا ڈسکس کرنے کا یا پھر میرا یہ اس چینل پہ لوگوں کو لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باتیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں میں وہی باتیں یہاں پہ آ کر آپ سب لوگوں سے ڈسکس کروں کہ بک میں یہ لکھا ہوا ہے. نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فزکس جو سائنس ہم پڑھ رہے ہیں وہ فزیکلی امپلیمنٹ کیسے ہو رہی ہیں، وہ نومیریکلز میں کیسے یوز ہو رہی ہیں، کیا نومیریکل جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ فضول ہیں، یا وہ فزیکلی کسی چیز کی امپلیمنٹیشن ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم کسی چیز کا نومیریکل سالو کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے یا پھر وہ جو پروسیس ہے کیا وہ پروسیس بھی کوئی ایک فزیکل پروسیس ہے، یا بس ہم ویسے ہی میتھمیٹکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے اس کورس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح کے ہمارے پاس اور بھی کورسز ہیں، میکینکس ہے، ٹھیک ہے، اور الیکٹرو میگنیٹکس ہے، اور بھی بہت سارے آپٹکس ہو گیا، اور بھی بیسک ماڈرن فزکس ہو گیا، بہت سارے مطلب کورسز ہیں. تو بیسک الیکٹرانکس ہو گیا. تو ان سارے کورسز کو ہم ون بائی ون اسٹڈی کریں گے. تو ون بائی ون اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم بس ایک ٹاپک اٹھائیں گے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، اور ہم بک ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کورس ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں سے لرن کیا کر رہے ہیں. بیسک ہمارا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری لرننگ کتنی ہو رہی ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھتا بھی ہے
کہ یہ چیز فزیکلی ہے کیا، اس چیز کو آپ کیسے جانتے ہیں، تو میں اس کو ایٹ لیسٹ بتا تو سکوں کہ بھائی یہ چیز یہ ہوتی ہے، فزیکلی یہ چیز یہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں ایک چیز ہے کہ میں کوئی ویکٹر لے لیتا ہوں، اس کو ادھر بھگاؤ ادھر بھگاؤ، اس کی کوئی ویلیو لے لو، کوئی اور ویلیوز لے لو، ڈفرینٹ کوآرڈینیٹس کے ساتھ اس کی ویلیوز لے لو، اور پھر میں کہتا رہوں کہ بھائی اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی مطلب ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک آئیگن ویکٹر ہوتا ہے، آئیگن ویکٹر کا کیا مطلب ہے، آئیگن ویکٹر ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ویکٹر ہم نے رکھ دیا، اب وہ جو ویکٹر ہے ہمارے پاس آئیگن ویکٹر ہے یا نہیں ہے، اب ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ایک آئیگن ویلیو ہوتی ہے۔ آئیگن ویلیو کا کیا مطلب ہے، آئیگن ویلیو کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ای پار ایکس جو ہے ایکسپوننشل فنکشن جو ہے، ایکسپوننشل فنکشن کا گراف کیا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسپوننشل فنکشن جو ہے اس کا گراف یہ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، نیگیٹو کا یہ ہوتا ہے، پازیٹیو کا یہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بیہیویئر شو کر رہا ہے، یہاں پہ یہ بیہیویئر شو کر رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو جو ہے ہم فزیکلی ویژولائز کریں۔ فزیکلی جب ہم چیزیں ویژولائز کریں گے، یہاں پہ ہم ڈرا کریں گے، ہم ان کو ڈسکس کریں گے، جب یہ چیزیں ویژولائز ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں ایسی چیز پھر آئے گی کہ جو ہمیں پھر بعد میں بھول جائے۔ لیکن بکس پڑھنے سے اگر ڈسکشن ہو جائے کہ وہ چیز آپ ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو دگنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں رہ جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ چیزوں کو فزیکلی انالائز کرتے ہیں، ان کو انالائز کر کے پھر پڑھتے ہیں، تو میرا خیال اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی کورسز ہم پڑھیں گے ان کورسز کو ہم اسی طرح پڑھیں گے، ہم فزیکلی ان کو ڈسکس کریں گے، وہ چیزیں ہم ڈسکس کر کے پھر ہی آگے بڑھیں گے کہ اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیسٹ کے حوالے سے وہ یہ ہوگا کہ مطلب ڈیفرنٹ لوگ بیچ پڑھا رہے ہیں، وہ کوئی کسی طرح پڑھا رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھا رہا ہے، لیکن میرا پڑھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ بھی اسی طرح کا ایپ پہ ہوگا کہ وہ ایپ بالکل ٹائم فکس کیا ہوگا اس پہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پی پی ایس سی کی پریپریشن ہوتی ہے ویسی ہی ہوگی، کہ آپ کو جب ایک آن لائن ٹیسٹ دیا جائے گا اس کا ایک فکس ٹائم ہوگا کہ اس ٹائم کے اندر یہ ٹیسٹ کلوز ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ تو جب وہ ٹیسٹ آٹومیٹیکلی کلوز ہو جائے گا تو تب آپ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ پریشر ہینڈل کرنے کی آپ میں عادت آ جائے گی، عادت پڑ جائے گی، آپ پریشر کو ہینڈل کرنے کی آپ میں ٹیکنیکس آ جائیں گی۔ جب آپ کو میں ٹیکنیکس آ جائیں گی، فرض کریں آپ پہلے دن 20 30 40 MCQs کرتے ہیں 100 منٹ میں، تو ٹیسٹ آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد یہ تو ٹیسٹ کلوز ہو جائے گا، تو میں اپنا ٹیسٹ کتنے % اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جب یہ چیزیں آپ کی اس پریکٹس میں آئیں گی تو آپ اس سے بہت زیادہ لرن کریں گے۔ ہوپ سو کہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جوائن کریں اور زیادہ سے زیادہ لرن کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں بہت امید کرتا ہوں کہ اس میں بہت ساری لرننگ ہوگی، بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرنے سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو اس کے علاوہ بھی 1-2 اور سیمپل کے طور پہ میں ویڈیوز بنا کے بھیج دوں گا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 15 اگست تک آپ کو ایک پورا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے۔ 15 اگست تک آپ اپنے آپ کو اس ایپ میں رجسٹرڈ کریں، جو میں نے لنک دیا ہوا ہے اس لنک کے تھرو وہ گروپ جوائن کریں۔ جوائن کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم منڈے سے 15 اگست سے کلاسز سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔